اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں ڈو ناٹ ڈسٹرب آن کر دوں۔ چلے اوکے، الحمدللہ لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے کمپلیٹ، ٹیوزڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر آف آیا نمبر 207 آف سورہ بقرہ۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 208۔ لیکن جس طرح میں نے کہا ابھی آپ کو کلاس شروع ہونے سے پہلے کہ ہم لاسٹ ٹائم جب اینڈ ہو گیا تھا، نورین کے کویسچنز تھے، کوئی ڈسکشن چل رہی تھی اس وقت ہماری، اینڈ آئی میڈ اٹ کلیئر الحمدللہ، لیکن جسٹ اے لٹل بٹ مور کہ ایک تو انہوں نے یہ سوال، کچھ لوگ جا بھی رہے تھے اس وقت، ایک سوال ان کا یہ تھا آیا نمبر 204 کے بارے میں کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے الد الخصام کے بارے میں کہ یہ جو جھگڑالو ہے، ڈز اٹ انکلوڈ مسلمس؟ ان کا یہ مطلب تھا کہ صرف کافروں کے لیے، مسلمان نے کہا نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے ہے، کہ اس قسم کا بندہ جو اس طرح کے ٹو فیسڈ ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ ڈسکرپشن ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور چیز پوچھا تھا کہ از اٹ ریفرنگ ٹو دا منافقون، کیا یہ منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اور اس کے بعد ہم نے کیونکہ اس نے کہا کہ حدیث بھی تو ہے، میں نے کہا جی ہاں حدیث ہے اس کے بارے میں، صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا، لیکن حدیث ہم نے پوری اس وقت نہیں نیریٹ کی۔ تو حدیث میں آپ دیکھ لیں، آپ لوگوں کو تو اب سمجھ آتی ہے پڑھنے کے لیے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اربع یعنی 4، من کن فیہ یعنی یہ 4 کیریکٹرسٹکس جن میں ہیں، کانا منافقا وہ منافق ہے، خالصا پیور، وہ پیور ہپوکریٹ ہے، ہی از اے پیور ہپوکریٹ اگر these 4 characteristics are inside a person۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک تو منافق ہوتا ہے فیتھ کا منافق، جو کہ پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، منافق وہ ہوتا ہے، وہ فیتھ، ہپوکریسی آف فیتھ ہوتی ہے، یہ ہپوکریسی آف ایکشن کے بارے میں ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِّنَ النِّفَاقِ، اگر کسی کے پاس اس میں سے ایک کیریکٹرسٹک ہے ان میں سے نفاق کی یعنی ہپوکریسی کی، تو وہ اتنا ہی، مطلب 100% یعنی خالص منافق نہیں ہوگا، لیکن سمجھو کہ 4 میں سے اگر ایک کیریکٹرسٹک ہے تو 1/4 یعنی 25% وہ منافق ہوگا۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ اسی طرح اگر جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا ہے، یہ جو منافقت کرتا ہے اس کو چھوڑ نہیں دیتا ہے، تو اس میں پھر کون کون سی کیریکٹرسٹکس ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب ان کو کوئی ٹرسٹ دیا جاتا ہے، ان کو کوئی بھی امانت دی، جو عزت تمنا خانہ، کہ ان کو جب کوئی امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتے ہیں اس میں، دے بیٹرے دا ٹرسٹ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ کچھ بات کرتے ہیں، when he speaks he tells a lie، جب وہ بات کرتے ہیں کذبا دین ہی ٹیلز اے لائی، تو مطلب یہ 2 کیریکٹرسٹکس ہو گئے کہ ان کو اگر آپ نے کوئی امانت دی تو دے بیٹرے یور ٹرسٹ، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ نمبر 2 وین دے اسپیک دے ٹیل لائز، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کوئی عہدہ یعنی کوئی عہد کرتا ہے، کوئی قسم کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کو توڑ دیتا ہے، when he makes a covenant تو he breaks it، ایک یہ ہو گیا۔ اور چوتھا یہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ اس کیریکٹرسٹک کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے تھے 204 میں، وَإِذَا خَاصَمَ، اس میں ہم نے پڑھا تھا نا، تو یہی خاصمہ یعنی جب وہ کسی سے ڈسپیوٹ کرتا ہے، آرگیو کرتا ہے، تو بہت انسلٹنگ طریقے میں، بہت روڈ طریقے سے آرگیو کرتا ہے، بہت فاؤل لینگویج یوز کرتا ہے۔ تو یہی کیریکٹرسٹک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، الد الخصام، الد الخصام اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے یوز کیا، کہ وہ بندہ جو آپ کو سامنے سے، کس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات کرتا ہے اس کی اسپیچ یا اس کی ٹاک اتنی آپ کو امپریس کرتی، اتنی اپیل کرتی ہے، اٹ از سو میسمرائزنگ کہ ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ جینوئن ہے اس کی باتوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ایسے بندے جو ہیں وہ الد الخصام ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ایک ڈسکشن پوچھا تھا مجھ سے، نورین نے سوال پوچھا تھا اباؤٹ دا ورڈ العزہ، العزہ کا لفظ یوز ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، تو اس کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے کہ عزہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ میں نے کہا نا ان کی پرائیڈ، ان کی گلوری، ان کا جو پرائیڈ، ان کی ایروگنس ہے یا ان کا ایگو ہے، ان کی انا ہے، وہ چیزیں ان کو روک دیتی ہے صحیح راستے پہ آنے سے، اینڈ دے کنٹینیو ٹو سن، رائٹ ہے، یاد ہے آپ کو یہ بات کی تھی۔ تو عین زا میں نے بتایا تھا، العزہ جو ہے اس کے یہ 3 روٹ لیٹرز ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، صرف اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اسٹرانگ ہونا یا ٹو بیکم اسٹرانگ،
یا ٹو بیکم پاورفل, اور ساتھ ساتھ اس کا مطلب آنر اور رسپیکٹ بھی ہے, آنر اور رسپیکٹ بھی, کیونکہ ہم جیسے عزت کہتے ہیں, تو وہ کہہ رہی تھی نا عزت کا لفظ. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ تو دو چیزیں ہیں کہ اسٹرانگ ہونا, پاورفل ہونا, اس کا مطلب یا تو کسی کو اوور پاور کر لینا, ٹھیک ہے نا, غالب ہو جانا, اور یا کسی کو ڈیفیٹ کر دینا, ہرا دینا, یہ بھی اسی میں آئے گا. آپ دیکھیں گے قرآن میں بار بار یہ آتا رہتا ہے, اور اس میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ وہ جو ہے انہوں نے ویک لوگوں کو دبا دیا اور خود اوپر اٹھ گئے اور سب. لیکن یہ بتانا تھا کہ یہ روٹ لیٹرز جو ہیں العزہ کے, عین زال زال, یہ عین زا زا, زال نہیں ہے, زا ہے. اچھا, یہ جو عین یعنی زے زے, جس کو ہم زے کہتے ہیں, 119 ٹائمز ڈفرنٹ فارمز جو آئے ہیں قرآن میں. آپ کو یاد ہے ہم نے العزیز پڑھا تھا اللہ کے بارے میں, العزیز کے بھی یہی لیٹرز ہیں. تو وہی ہم نے پڑھا تھا کہ آل مائٹی ہیں, مائٹی ہیں, پاورفل ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہے سب چیزیں کہ پاور ہونا, مائٹ ہونا. تو العزہ itself, عزہ یا العزہ 11 ٹائمز آیا قرآن میں, 11 ٹائمز. اور یہ کیا چیز ہے العزہ؟ ایکچولی اس کو کہتے ہیں ایک یہ کیفیت ہے, اٹ از اے کیفیت, یا اٹ از اے ایک حالت ہے, ایک اسٹیٹ ہے. انگلش میں آپ کہیں گے اٹ از اے اسٹیٹ, اور اردو میں آپ کہیں گے کہ اسٹیٹس آف امریکہ نہیں, اسٹیٹ ہے, ایک حالت ہے, ایک کیفیت ہے, which prevents a person from being overcome. ٹھیک ہے نا, which prevents a person from being overcome, کہ کوئی ان پہ غالب آ جائے, اس سے یہ روکتا ہے. اور یہی چیز ہے العزہ جو کہ ہماری انا ہم کو روکتی ہے. عرب لوگ کیا کہتے ہیں, اگر کوئی لینڈ ہو, جس لینڈ کو اگر کانکر کرنا مشکل ہو یا وہ ہارڈ ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہارڈ ہے لینڈ, یا یہ اسٹف ہے, یا یہ ریجڈ ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ اعزاز ہے, اعزاز, یہ عزت. تو ہارڈ ہونا, سالڈ ہونا, اسٹف ہونا, یہ سب بھی اسی کے معنی ہیں. لنگوسٹیکلی لغوی معنی اس کی کیا ہے, جس طرح بھی میں نے آپ کو کہا مائٹ ہے, پاور ہے, اسٹرینتھ ہے, فورس ہے, آنر ہے, گلوری ہے, ہائی رینک ہے, فیم ہے, پرائڈ ہے, جو بھی آپ گن لیں, یہ سب چیزیں اس میں عین زے میں آتی ہیں. اور اردو میں بھی بتا دوں, قوت ہے, طاقت ہے, عزت ہے, جلال ہے, اونچا رتبہ ہے, شہرت ہے, فخر ہے, یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو قرآن میں آپ کو یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ قرآن میں عزت جو ہے کبھی وہ کسی کی تعریف کے لیے بھی یوز ہوتی ہے, پریز وردی سینس میں, مطلب اچھے معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے. اور ادر کیسز میں قرآن میں مینشن ہوتا ہے جبکہ بلیم وردی کیس ہے. بلیم وردی کیس کیسے ہو جاتا ہے کہ جب آپ کی انا آپ کو روک رہی ہے, اور پریز وردی کیس کیا ہے کہ جبکہ وہ آپ کو اچھا کام کرا رہی ہے. تو جب عزہ مینشن ہوتا ہے, یہ بھی بتا دوں کہ جب عزہ مینشن ہوتا ہے یہ لفظ اللہ کے لیے, اللہ کے رسولوں کے لیے, نبیوں کے لیے اور مومنوں کے لیے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ حقیقی عزہ ہے, یعنی یہ صحیح عزت, عزت کی, پاور کی, گلوری کی بات ہو رہی ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ جب عزہ یوز ہوتا ہے فار دا ڈس بلیورس, جیسے یہاں پر ہم نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو ہے اپنی انا کی خاطر اسم میں, یہ تو ہم بات کر رہے تھے نا مشرکین کے, وہ لوگ اپنے اس کی وجہ سے, انا کی وجہ سے, پرائڈ اور ایگو کی وجہ سے وہ لوگ اسم گناہ کرتے رہتے ہیں اور صحیح بات نہیں کرتے ہیں. they don't want to accept the truth. تو اس لیے جب ان کے لیے یوز ہوتا ہے عزت, تو یہی عزت کا لفظ ان کے لیے ڈس آنر یا ڈسگریس. اب سوچیں عزت اور ذلت دونوں کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں, حالانکہ ذلت کا الگ لفظ ہے قرآن میں, ذلہ جو کہتے ہیں نا وہ زال سے, زال لام لام. تو میں آپ کو قرآن سے بھی اگزامپل دینا چاہ رہی تھی جسٹ ان کیس, کیونکہ بار بار یہ آئے گا یہ لفظ قرآن میں, تو آپ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے تاکہ جب نیکسٹ ٹائم ہمارے قرآن میں یہ لفظ آئے تو مجھے دوبارہ سے اتنی ایکسپلینیشن نہیں کرنی پڑے گی انشاءاللہ. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوتا ہے, سمجھیے عزہ. تو ایک ایگزامپل ہے سورہ نمبر 4 آیہ نمبر 139, سورہ نساء میں ہے, الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندہم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کافروں کو من دون المؤمنین یعنی مومنوں کے علاوہ, مومنوں کے سوا, وہ اگر کافروں سے اپنی ایلائز بناتے ہیں, ان کو ان کے ساتھ اولیاء ہوتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ایبتغون, کیا وہ ڈھونڈ رہے ہیں, آر دے سیکنگ عندہم العزہ, یعنی کیا وہ ان سے آنر مانگ رہے ہیں, یبتغون وہ سیکھ نہیں رہے, تلاش کر رہے ہیں, یبتغون وہ تلاش کر رہے ہیں, آر دے سیکنگ. تو سیکنگ میں نے کہا ساتھ میں نے سیکھ کہہ دیا, شاید مجھے یاد نہیں ہے. ایبتغون عندہم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا, لیکن عزت یا آنر یا گلوری یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, it entirely belongs to اللہ. عزت للہ جمیعا,
تو یہ اللہ کے لیے یوز ہوا ہے. جب عزہ یوز ہوتا ہے اللہ کے لیے, میسنجرز کے لیے یا بلیورز کے لیے, سب کے لیے ملا کے, تو ایک ایگزامپل یہ بھی میں نے ڈال دیا, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ سورہ منافقون کا ہے اور سورہ نمبر 63 آیا نمبر 8. تو آپ دیکھیں گے اس میں لکھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. آل پاور یا آل عزت جو ہے اٹ بلانگس ٹو اللہ ولی رسول اور اس کے رسول کو اور مومنین کو, لیکن منافقین یہ نہیں سمجھتے, دے ڈو ناٹ نو. اور پھر جب ڈس بلیورز کے لیے ہوا, اس کی بھی ایک ایگزامپل, ایک جو ہم یہ پڑھ رہے تھے, اس کے علاوہ سورہ صاد میں ہے, سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیا نمبر 2, بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. یعنی وہ لوگ, بلیل یعنی رادر, وہ یا بلکہ وہ لوگ جو کفرو, جو کفر کرتے ہیں, who disbelieve فی عزت. اب یہ عزہ کا مطلب عزت نہیں ہے, آنر نہیں ہے, گلوری نہیں ہے. اس عزہ کا مطلب ہے ایروگنس یا فالس پرائڈ. وہ فخر میں ہے, غرور میں ہے, اور ایروگنس میں ہے, وشقاق اور اپوزیشن میں ہے. چلیے اب چھوٹا سا میں نے کوشش کی جلدی سے آپ کو جتنا میکسیمم بتا سکوں. اب موو کرتے ہیں آیا نمبر 208 پہ انشاءاللہ. آیا نمبر 208, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یا ایھا الذین آمنوا, سب کو آتا ہے, او یو دوز ہو ڈسبلیو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ادخلوا. ادخلوا بھی آپ کو پتا ہے اس کمانڈ ہے, فعل امر ہے. یدخلا دخل یدخل دخولا, دخل یدخل دخولا یا مدخلا, دو اس کے مصادر ہیں, ٹھیک ہے نا, مصدر سے پلورل ہے مصادر, تو دو مصدر ہیں اس کے. ادخلو کا مطلب ہے انٹر ہو جائیں, کمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے لوگ جو ایمان لائے ہو, آپ انٹر ہو جائیں, آپ داخل ہو جائیں. انٹر پلورل کو کہہ رہے ہیں ادخلو, انٹر ہو جائیں آپ. کس چیز میں داخل ہو جائیں؟ فی السلم. فی السلم کہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں سین لام میم, سلم, ٹھیک ہے نا, سین لام میم. اس کا مطلب ہے کہ سبمٹ کرنا, اس کا مطلب سیفٹی بھی ہوتی ہے, امن بھی ہوتی ہے, سیکیورٹی بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب امیونٹی بھی ہوتی ہے, مطلب آپ پیس میں آگے امیون ہو گئے, آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب فریڈم بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب آزادی بھی ہوتی ہے, سنسیریٹی بھی ہوتی ہے, یعنی کہ خلوص, اینڈ ساؤنڈ کنڈیشن, یعنی صحیح کنڈیشن ہو, ٹھیک ہے نا, کسی چیز کی. تو اللہ مطلب آپ سالم, جب ساؤنڈ کہتے ہیں نا سالم, وہ بھی اسی سلم سے نکلا ہوا ہے نا. سلام پیس کرتے ہیں, وہ بھی سلم سے نکلا ہوا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے جب آپ سین لام میم کو آپ ڈکشنری کھولیں گے تو آپ کو کتنے ورڈز مل جائیں گے, آپ حیران ہو جائیں گی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ داخل ہو جائیے فی السلم. فی السلم کا مطلب یہ ہے کہ صرف پیس میں نہیں داخل ہونا, بلکہ یہ داخل ہو جانا اسلام میں. آپ یو انٹر انٹو اسلام, آپ اسلام میں داخل ہو جائیے. کافہ, کافہ کا کیا مطلب ہے؟ کافہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں کافہ, کافہ اس کا مطلب کمپلیٹلی, ٹوٹلی, فلی, انٹائرلی, سب چیز, مطلب پوری طرح سے, پورے کے پورے, سب کے سب, پوری طرح سے, مکمل طور پہ, آپ کہیں دل سے, دماغ سے, ہر طرح سے, ہول ہارٹیڈلی, ٹھیک ہے. جو ورڈ آپ کو اچھا لگے وہ آپ یوز کر لیں, سب چیزیں اسی کے لیے یوز ہوتی, کمپلیٹلی, فلی, ٹوٹلی, سب چیز. کافہ یعنی آپ دین میں انٹر ہو جائے, اسلام میں انٹر ہو جائیے, پیس میں انٹر ہو جائیے فلی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یہ ایگزیکٹلی یہ سینٹینس آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اینڈ ڈو ناٹ فالو, اور نہیں آپ پیروی کریں. اور یہ آپ کو پتا ہے تتبعوا کہاں سے نکلا, اتباع یتبعوا اتباع, فارم 8 ہے. خطوات آپ پڑھ چکے ہیں پہلے, قدموں کی یا فٹ سٹیپس کی, اور الشیطان یعنی شیطان کی فٹ سٹیپس کے, شیطان کے فٹ سٹیپس کی پیروی نہ کریں, شیطان کے قدم پہ نہ چلیں, شیطان کے کہنے میں نہ آئیں. انہ لکم عدو مبین, یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. انڈیڈ یعنی بے شک, انہ بے شک وہ, انڈیڈ ہی از, لکم فار یو, عدو is an enemy, اور مبین مطلب کلیئر, کلیئر, اوپن, مینیفیسٹ, جو آپ کو رفظ پسند ہے. اردو میں ہے بے شک وہ آپ کا دشمن ہے کھلا, آپ کا کھلا دشمن ہے, آپ کا ظاہری دشمن ہے, کوئی چھپ کے نہیں ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ہے کہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت اسی کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, آیت نمبر 209, فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِن, then if, لیکن اگر, یعنی پھر اگر, زللتم کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, زا
لام لام جس کو ہم زے کہتے ہیں, زے لام لام, ذل یذل ذلال, ذل یذل ذلال, یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلپ ہونا, پھسل جانا, پھسلنا یا سلپ ہونا. فَإِن زَلَلْتُمْ then if you slip, پھر اگر آپ پھسل گئے, کس چیز سے پھسل گئے؟ اللہ آپ کے پاس آ گئی تھی سب کھلی نشانیاں, اس کے بعد آپ سلپ ہو گئے, من بعد آفٹر یعنی اس کے بعد کے ما جاءتکم البینات, یعنی ما جاء what came جاءتکم what came to you, جو آ گئے آپ کے پاس, یعنی جو کہ آپ کے پاس آ گئے, البینات of the clear proofs, یعنی واضح دلائل, کھلی نشانیاں, سائنز آ گئیں, پروفس آ گئیں آپ کے پاس, سب کچھ آ گیا, اور پھر بھی آپ کیا, آپ کے پیر سلپ ہو گئے. آپ کو شیطان سے کہا شیطان کی پیروی نہیں کرو, لیکن پھر بھی آپ سلپ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَعَلَمُوا, تو آپ یاد رکھیں, آپ جان لیجئے, تو جان لیجئے, then no, ان اللہ that اللہ is, کہ اللہ عزیز حکیم, عزیز حکیم, وہی جو اب میں آپ کو یاد دلا رہی تھی, عزیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, آل مائٹی, آل پاورفل, الٹیمیٹ اتھارٹیز, یعنی بہت زبردست ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ جان لیں بہت زبردست ہے, اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. حکیم بھی ہم پڑھ چکے ہیں, آل وائز یعنی بہت حکمت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے, اور آپ جان لیجئے کہ اگر آپ پھر بھی سلپ ہو گئے کھلی نشانیاں آنے کے بعد, تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی اور عزیز بھی ہے. ان آیات میں 208 اور 209 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کو انٹر ہونے کے لیے کہ آپ جب دین میں انٹر ہوتے ہیں تو فلی انٹر ہو جائیں, آپ فلی انٹر ہوں, اور فٹ اسٹیپ آف دا شیطان کو مت فالو کریں. اور اللہ تعالیٰ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں. جب آپ کسی کو کہتے ہیں انٹر ہو جائیں, ہم کسی کو بھی ہمارے گھر میں آ رہا ہوتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں آئیے, دروازہ کھولتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دروازہ کھول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں آئیے, کدھر آئیے؟ دین میں انٹر ہو جائیے, انٹر کیجیے, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کہہ رہے ہیں, بلیورز کو, بیکاز ہم نے ٹرو بلیورز کیا ہیں, ہم نے کہا کہ ہم اسلام, ہم ایمان لے آئے ہیں, ہم مسلمان ہو گئے ہیں, ہم اسلام میں انٹر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم انٹر کر رہے ہو نا, باہر مت کھڑے رہو, بیچ میں نہیں کھڑے رہو, آ جاؤ, انٹر ہو جاؤ فلی, ٹوٹلی, اور دل سے بھی, اور دماغ سے بھی, روح سے بھی, انورڈلی بھی, آؤٹ ورڈلی بھی, چھوٹا میٹر ہو, بڑا میٹر ہو, ایزی کام ہو, ڈیفیکلٹ کام ہو, مشکل کام ہو, بس آپ انٹر ہو جائیں. اب یہ سوچیں ذرا, یہ سوچیں, اچھا غور سے سوچیں. میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں, تو انویٹیشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ انوائٹ کر رہے ہیں. اللہ کا لیول کیا ہے؟ دا ہائیسٹ لیول, دا ہائیسٹ لیول, سب سے اونچا لیول اللہ کا. اور کس کو پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کس کو انوائٹ کر رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو, مجھے اور آپ کو اللہ انوائٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بلیورز ہیں. اللہ کہتے ہیں پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب چوائس کس کی ہے, ہم داخل ہوں یا نہیں ہوں. دروازے پہ کھڑے میں ہم, آدھا ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آ جاؤ, پوری طرح اندر آ جاؤ. ہم اللہ کی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, یا ہم شیطان کے فٹ سٹیپس پہ چلتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ہے, چوائس ہماری. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹی چھوٹی آیتیں, ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, تو ہم اس کو پوری طرح ایکسیپٹ کریں, پوری طرح پریکٹس کریں, ہول ہارٹیڈلی, ناٹ پیس میل. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہماری جو ڈیووشن ہے, ہماری جو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیشن ہے, ہر چیز سے ہے, اپنے جسم سے, اپنی باڈی سے, اپنی روح سے, اپنے سول سے, اور اپنے لمبس سے, اپنے ہاتھوں پیروں سے. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم سبمٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری ایکشنز میں نظر آئے, ہمارے اعمال میں نظر آئے کہ ہم مسلمان ہیں, صحیح مسلمان ہیں. ہماری عبادات میں ہو, ہمارے اخلاق میں ہو, ہماری ڈیلنگز میں ہو, معاملات جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں, یہ سب کچھ اس میں نظر آنا چاہیے کہ یہ صحیح مسلمان ہے, دکھاوے کا نہیں. پھر ہمیں یہ سوچتے ہیں, ہم یہ لرن کرتے ہیں, ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں فل ٹائم مسلم ہونا ہے. لائف ٹائم, فل ٹائم یعنی ہر روز کا بھی فل ٹائم, اور لائف ٹائم یعنی ساری زندگی بھی. ہم پارٹ ٹائم مسلمان نہیں ہو سکتے, ہم سیزنل مسلمان نہیں ہو سکتے کہ بھئی ہم 100% بس مسلمان ہو رہے ہیں, 99.9% بھی نہیں ہونا ہے, اور 99.9% بھی نہیں 100. اور 100 کا مطلب یہ کہ ہماری ہر چیز قرآن اور سنت کے مطابق ہو. یہ نہیں ہو کہ تھوڑے دنوں میں, تھوڑے گھنٹوں میں, آج پورے دن میں ہمارا درس کا ٹائم ہے تو اس کلاس کے وقت ہم سب بالکل مسلمان ہو جائیں 1 گھنٹے کے لیے, لیکن اس کے بعد پھر ہم واپس اپنے کاموں میں لگ جائیں. ابھی رمضان ہے تو رمضان کے مہینے میں سارے خوب مسلمان ہو جائیں,
اور اس کے بعد رمضان ختم ہو تو واپس اپنی اپنی چیزوں پہ لگ جائے. جب حج اور عمرہ کرنے جائے احرام پہنا ہوا ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, اور جیسے حج ختم ہوتا ہے عمرہ ختم ہوتا ہے واپس اپنے نارمل روٹین پہ آ جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم جب اللہ کے لاز کو فالو کرتے ہیں, لاز کو فالو کرنا ہے نا, یہ تو نہیں اللہ کہہ رہے کہ پورا دن تم لوگ بیٹھ کے تسبیح پڑھو, پورا دن نفلیں پڑھو, پورا دن پورا سال روزے رکھو. لاز کو فالو کرنا ہے, جو اللہ کے لاز ہو 24/7 ہم نے فالو کرنا ہے ان آل میٹرز. اس میں پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہے, اپنی پرسنل لائف میں بھی اینڈ ان ڈیلنگ ود ادرس, ان پرائیویٹ ایز ویل ایز ان پبلک. مجھے یاد آ رہا ہے بہت سال پہلے, میرے پاس ابھی نوٹس نہیں ہے, مجھے یاد نہیں, لیکن ایک عورت تھی کہ جس نے اسلام صرف اس لیے ایکسیپٹ کیا تھا کہ اس کو یہ پتا چلا کہ مسلمان جو ہے اس کو 24 آورس اللہ کے لا کو فالو کرنا ہے. وہ بڑی حیران ہوئی, وہ کہتی ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم چرچ جاتے ہیں ہم آ جاتے ہیں پھر جو مرضی کرو, اور اس طرح مسلمانوں کو کرنا ہے, سب کے لیے کرنا ہے. لیکن اس کو بہت حیرت ہوئی, اینڈ اس نے اپنی پوری اسٹوری سنائی تھی, شاید میں ڈھونڈوں تو مجھے مل جائے, کہ اسٹوری تھی کہ اینڈ دیٹس ہاؤ آئی بیکیم اے مسلم. تو پبلک میں بھی, پرائیویٹ میں بھی, ان دل سے بھی, باہر سے بھی, ہماری لائلٹیز, ہماری لو, ہماری ہیٹریڈ, سب کچھ جو ہے ہماری صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں اس سے کہ ہمیں جب سرنڈر ہم کر رہے ہیں اللہ کو, تو اپنے ان ڈیزائرز کو بھی سرنڈر کر رہے ہیں جو کہ بے جا ہے, جو کہ الاؤڈ نہیں ہے, جو کہ حرام ہے, اور ہم اللہ کی ججمنٹ کو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ٹوٹل ٹرسٹ کے ساتھ, ٹوٹل سیلف کانفیڈنس کے ساتھ. اب کوشچن کیا ہے, بڑا کوشچن یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ تو کر لیں گے, اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ کیا ہوگا بھئی, ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی چھوڑ رہے ہیں, یہ بھی چھوڑ رہے ہیں. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا ہے, جب ہم یہ کریں گے تو سلم کے ساتھ جب اسلام آتا ہے اس کے ساتھ پیس بھی آ جاتا ہے. تو جب ہم یہ کریں گے وی ول اسٹارٹ لیونگ ان ٹوٹل پیس. ہمارے اندر ایک امن آ جائے گا, ایک اطمینان آ جائے گا. ہماری ضمیر جو ہے, ہماری کانشینس جو ہے, ہمارا دل جو ہے, ہمارا دماغ جو ہے, ہماری مائنڈ, ہمارا ہارٹ, ہمارا سول, سب کچھ چیزیں جو ہے ہماری بہت امن میں آ جائیں گی, سیفٹی میں, سیکورٹی میں آ جائیں گی. اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی امن میں رہنا شروع کر دیں گے, اور اپنے انوائرمنٹ کو بھی ہم خراب نہیں کریں گے, انوائرمنٹ کے ساتھ بھی ہم پیسفل رہیں گے. اور جب ہم یہ سب کریں گے ہمارے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہوگی, ہم پر اعتماد ہو جائیں گے, اور ہمیں کسی سے ڈرنے کی, کسی سے we will have no fear from anybody and anything. ہمارے اندر سے وہ ڈر ختم ہو جائے گا, کیونکہ ہم صرف اللہ سے ڈریں گے. اور جب ہم اللہ سے یہ سب کریں گے ہمیں سکون اور اطمینان مل جائے گا. وہ کیوں ملے گا؟ کیونکہ ہم اللہ کی اوبیڈینس میں اپنا سارا وقت نکالیں گے. اب اللہ یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ کھاؤ مت, پیو مت, پہنو مت. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو وارن کرتا ہے کہ جب آپ اس طرح سے آپ کو پیس ملے گی, اگر آپ نے یہ نہیں کیا, if you do not follow this, if you follow the footsteps of the shaitan, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, پھر آپ کو کیا ہوگا, یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی. And there is no third way. اللہ نے ہمیں 2 چوائسز دی ہیں, یا تو ہم اللہ کی گائیڈنس ایکسیپٹ کریں, یا شیطان جو ہمیں کنفیوز کر رہا ہے اور ہمیں فولشنس سکھا رہا ہے, اگنورنس سکھا رہا ہے, جاہل بنا رہا ہے اور ہمیں گناہگار بنا رہا ہے, یا ہم ڈارکنس کی طرف جائیں یا ہم لائٹ کی طرف جائیں. اس کو دماغ میں اچھی طرح ہم کو بٹھا لینا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے, کوئی بھی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے ان بلیونگ, یہ ماننے میں, کیونکہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن. There can be no compromises. There can be nothing. The choice is between right and wrong, Islam and Kufr, the way of Allah and the way of Satan. یا اللہ کے وے کو چنو یا سیٹن کے وے کو چنو, ٹھیک ہے نا, دونوں میں سے ایک, پارٹ ٹائم نہیں ہونا. دوسری آیت تو جی آیت نمبر 209, اس میں اللہ تعالیٰ ورڈ یوز کرتے ہیں زللتم. زللتم, زا لام لام, جس کو میں نے آپ کو بتایا سلپ کرنا ہوتا ہے. سلپ کرنا کیا مطلب؟ پھسلنا, مطلب زمین پہ پھسلنا, وہ نہیں. ٹو اسٹرے, مس گائیڈ ہو جانا. ٹو اسٹمبل, ٹو میک اے مسٹیک, یعنی آپ سیدھے راستے سے بھٹک گئے, ایک طرح سے یہی ہو گیا, سلپ ہو گئے. اور یہی وہ لفظ ہے ازلّ جو اللہ تعالیٰ نے یوز کیا تھا آدم علیہ السلام کے سلپ ہونے پہ. فَأَزَّلَّكُمُ الشَّيْطَانُ, کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو شیطان نے سلپ کرا دیا. آدم علیہ السلام کو جنت میں تھے, سب کچھ تھا, کوئی کمی نہیں تھی, ہر طرف سے کھاؤ, جہاں جانا ہے جاؤ, صرف ایک درخت کا بولا تھا, اس درخت کے پاس نہیں جانا. شیطان نے کہا کہ اسی درخت کے پاس جاؤ, اور وہ چلے گئے. تو یہ ہم کو آیت بتاتی ہے کہ جو کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. جنت سے وہ نکالے گئے, انہوں نے آنا تھا زمین پہ, لیکن جس طرح سے نکالے گئے وہ ایک ڈیفرنٹ واقعہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بی کیئرفل, وارننگ دے رہے ہیں شیطان کی فٹ اسٹیپ سے مت چلو, تو ہم کو یہ بہت سوچ سمجھ کے اس کو سیریسلی لینا ہے.
ٹھیک ہے نا. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم اس ایڈوائس کو, اللہ کے اس چیلنج کو, اللہ کے اس کو اگر ہم اس پاور کو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, ہم پھر بھی وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ وہ عزیز بھی اور حکیم بھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے پاس پورا پاور ہے, ہی از دی آل مائٹی. وہ آپ کے ساتھ اگر اچھائی کرتا ہے تو وہ آپ کو سزا بھی دے سکتا ہے. اور پھر جب وہ کہتے ہیں میں حکیم ہوں, اس کا مطلب میں بہت وائزلی سزا دے سکتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ کر رہا ہے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مجھے پتا ہے کرمنلز کو کس طرح سزا دینی ہے, میری وزڈم سب سے زیادہ ہے اور میری مائٹ بھی سب سے زیادہ ہے. عزیز بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں, دونوں چیزیں. آیا نمبر 210, آیا نمبر 210 میں ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. حل ینظرون, حل آپ کو پتا ہے کوشچن ورڈ ہے نا, کوشچن ہے حل بھی اور آ بھی. حل ینظرون, کیا وہ انتظار کر رہے ہیں, آر دے ویٹنگ. حل ینظرون, نظر آپ کو پتا ہے انتظار سے, انتظار بھی اسی کے روٹ لیٹرز ہیں, تو انتظار کے بھی یہی روٹ لیٹرز ہیں. تو آر دے ویٹنگ یا آر دے ڈیلیئنگ, کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا. ایک اور اس میں ٹرانسلیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ حل کے بدلے لوگ کہتے ہیں, حل کے بدلے وہ کہیں گے نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں, یعنی وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے لیکن مطلب یہی ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے بعد اللہ, نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں, اللہ آ رہا ہے نا, اللہ ان یأتیہم اللہ, اللہ یعنی ایکسیپٹ. تو وہ کہتے ہیں جب حل کے بعد اللہ آتا ہے تو ایک گرامیٹیکل یہ ہے طریقہ کہ اگر حل کے بعد اللہ آتا ہے تو آپ ٹرانسلیٹ اس کو کریں گے ناٹ دے آر ویٹنگ انٹل یا ایکسیپٹ, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال آپ کے لیے میں سمپل بتا رہی ہوں کہ آر دے ویٹنگ, کیا وہ انتظار کر رہے ہیں, ایکسیپٹ کہ جب تک کہ اللہ ایکسیپٹ, یا سوائے یا صرف یہ کہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کا مطلب صرف بھی ہے, ایکسیپشن بھی ہے. ان یأتیہم اللہ, ان یعنی دیٹ, یعنی یہ کہ یأتیہم یعنی آئیں, یأتیہم آئیں ان کے پاس, اللہ یعنی اللہ. اللہ ان یأتیہم اللہ, یعنی کیا یہ لوگ ویٹ کریں کہ اللہ خود آئے ہمارے پاس, ہمیں روکنے کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے, ہمیں وارن کرنے کے لیے. یعنی کتاب ہے, میسنجرز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی کیا یہ لوگ ویٹ کریں کہ اللہ خود آئے, اللہ خود تشریف لائے ہمیں یہ کہنے کے لیے. فی ظلال یعنی کہ ان دا کیا ہے, ظا لام لام, ظا لام لام کیا ہوتا ہے, شیڈ, شیڈ یا شیڈو آپ کہہ لیں, دونوں چیزیں, شیڈ بھی ہوتا ہے شیڈو بھی ہوتا ہے. تو فی ظلال یعنی ان دا شیڈوز, وہ سائے میں, یا اس کے لیے اردو کا لفظ سائبان بھی یوز ہوتا ہے, سائبانوں میں, یعنی شیڈوز میں یا سائبان میں یا سائے میں. من الغمام, منل یعنی فرام یا آف, من الغمام آف دا کلاؤڈس. غمام کلاؤڈس کو کہتے ہیں, غین میم میم پہلے آپ کر چکے ہیں شروع میں ہی, پہلے جز میں ہی پڑھا تھا, آف دا کلاؤڈس یعنی بادلوں کے. کیا وہ یہ چاہتے ہیں, وہ اس انتظار میں ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے بیچ میں سے, سائے میں سے نکل کے آئیں گے. والملائکہ, اور اینجلس, اینڈ دا اینجلس, اور فرشتے بھی, کیا وہ آئیں گے. وقضی الامر, قضی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے, قضا یقضی, قضاء قاف ضاد یا, اس کا مطلب ہی کوئی چیز ڈکری کرنا, کوئی چیز فیصلہ کرنا. ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا قضا و قدر, تو اسی لیے فیصلہ کر دیا جائے. کیا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ سامنے آئے, کیا وہ اس انتظار میں ہے, چاہتے نہیں ہیں, انتظار میں ہے کہ اللہ خود آئے اور ملائکہ آئے اور ڈکری ہو جائے, آرڈین ہو جائے, ڈیسیژن ہو جائے. وقضی الامر, تو یہ مجہول ہے, قضیہ اور ڈیسیژن ہو جائے, دا میٹر, الامر, قضی الامر, اور میٹر جو ہے اس کے بارے میں ڈیسیژن آ جائے, یعنی معاملہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ہم کو بتا رہے ہیں, وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ, وَإِلَى اللَّهِ, اور اللہ کی طرف, وَلِلَّهِ, اور اللہ کی طرف, ترجعو یعنی لوٹائے جائیں گے, کیا چیز, امور, تمام میٹرز, all the matters. And to Allah return all matters, and to Allah will return all matters بھی ٹھیک ہے. ترجعو, will return بھی مضارع میں آپ کو پتا ہے present tense بھی ہے, future tense بھی ہے. اور لوٹائے جاتے ہیں یا لوٹائے جائیں گے اللہ کے پاس تمام کے تمام معاملات, سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. ترجعو کس سے نکلا ہے, ترجعو لکھا ہے رجع یرجع رجعن, را جیم عین, رجع یرجع رجعن, یعنی لوٹائے جائیں گے, ٹو ریٹرن, اللہ کے پاس ریٹرن ہوں گے تمام معاملات. دیکھتے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے. اس تفسیر میں آپ دیکھیں, ایک آپ چیز نوٹس کریں کہ اللہ تعالیٰ جب پہلے بات کر رہے تھے تو ڈائریکٹ بات کر رہے تھے, اب اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ فارم اڈاپٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حل ینظرون,
کہ کیا یہ لوگ ویٹ کرتے ہیں, وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں. مطلب اب تھرڈ پرسن میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں, تھرڈ پرسن میں, جیسے لوگ غیر حاضر ہیں, سامنے نہیں ہے, ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے تاکہ وہ ایمفسائز کریں کہ جو وارن کر رہے ہیں, وہ جب اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہوتے ہیں نا, تو کبھی کبھی ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی جب ان کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ انڈائریکٹلی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جیسے ہم نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں نا, اس طرح کر کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں اپنے پریویس وارننگز کو بھی, اور تھرڈ پرسن میں بھی بات کر رہے ہیں, خاص کر کے ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو کہ شیکی ہیں, جو ریلکٹنٹ ہیں, جو اللہ کو فلی سبمٹ نہیں کرتے ہیں. بات کس کی ہو رہی تھی؟ ادخلوا فی السلم کافہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, پوری طرح دین میں داخل نہیں ہوتے ہیں, اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں, اللہ کے اندر پیس میں داخل نہیں ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو بھی موٹیوز ہیں, جو بھی ریزنز ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کویسچن کر رہا ہے کہ ان کی کیا موٹیوز ہیں, ان کے کیا ریزنز ہیں کہ وہ دین میں پوری طرح داخل نہیں ہو رہے ہیں. کیا وہ ہمیشہ اسی طرح سٹبن رہیں گے؟ کیا آبسٹینسی ان کو اسی طرح رکھے گی؟ ان کا ایگو, ان کا غرور, ان کی فالس پرائڈ اسی طرح رکھے گی جب تک کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے آ جائے اور ملائکہ ان کے سامنے ان پرسن آ جائے. ان ادر ورڈز وہ کس چیز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کب ہمارے سامنے آئے گا؟ آن دا ڈے آف ججمنٹ. آن دا ڈے آف ججمنٹ. تو کیا یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جب تک قیامت نہیں آ جائے گی ہم اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوں گے؟ جب وہ دن آ جائے گا, قیامت کے دن آ جائے گا, وہ آئے گا, ضرور آئے گا, اٹس سرٹن. اللہ تعالیٰ نے کہا there is no doubt about it, لیکن اس وقت کیا, it will be too late. وہ وقت گزر چکا ہوگا, پانی سر سے گزر چکا ہو گیا. اس دن سب چیزیں سیٹل ہو چکی ہوں گی, تمام ڈیسیژنز ہو چکے ہوں گے, and it will be time to stop. تو جو ہم کو اللہ نے اپرچونٹی دی ہے ٹو بلیو اینڈ ٹو ریپینٹ, وہ ختم ہو چکے ہوں گے. اس وقت کوئی کسی کو سیو نہیں کر سکے گا. اس وقت ہم اللہ کے سامنے فیس ٹو فیس کھڑے ہوں گے. اور پھر اللہ بتا رہا ہے اور تمام معاملات جو ہیں, تمام میٹرز جو ہیں وہ اللہ کو ریٹرن ہوں گے. یہ آیا یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح ایک یونیک افیکٹو سٹائل ہے قرآن کا, جو کہ جب سین ڈسکرائب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, کسی بھی اسکرین میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی سین کو ڈسکرائب کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے چاہے ہم سن رہے ہوں, چاہے ہم بول رہے ہوں, چاہے ہم پڑھ رہے ہوں, ایسا لگتا ہے وہ ابھی ہو رہا ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا نا, ہم کھڑے میں اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں جانتے, ہم مطلب نہیں دیکھا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے ہم کھڑے میں قیامت کے دن, سر ہمارے نیچے, ہم کانپ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارا فیصلہ کر رہا ہے. ججمنٹ نزدیک ہے, قیامت کا دن نزدیک ہے, کتنا ٹائم ویسٹ کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں. اور ان ورڈ سے اللہ تعالیٰ ایک امپورٹنٹ فیکٹ ہمیں بتا رہے ہیں. وہ فیکٹ کیا ہے, وہ حقیقت کیا ہے, وہ سچائی کیا ہے, کہ ہمارا ٹیسٹ ہے یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے, لیا بلواکم, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے, ہمیں ٹیسٹ کریں. آلدو کہ ہم نے پوری طرح ریالٹی کو نہیں دیکھا ہوا ہے, ہم اس کو پوری طرح پرسیو بھی نہیں کر سکتے اپنے سینسز سے. نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے, نہ ہم نے پروفٹس کو دیکھا ہے, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, جنہوں نے الگ الگ. لیکن ہمارے لیے اب سوچیں, نہ ہم نے پروفٹس کو دیکھا ہے, نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے, نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے, نہ ہم نے جنت کو دیکھا ہے, نہ ہم نے جہنم کو دیکھا ہے, نہ ہم نے کسی میں سے کوئی چیز کو ہم نے نہیں دیکھا, نہ آخرت کو دیکھا ہے, نہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے, لیکن سب ہمیں بلیو کرنا ہے. تو جب ہم سب چیز ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے, غیب ہے, پھر بھی ہم اس کو بلیو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ہم اوبے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. وہ بھی ایک حدیث تھی نا, مجھے یاد نہیں, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے فرشتوں سے, کیا انہوں نے جنت کو, کیا مجھے دیکھا ہے, نہیں, کیا جنت کو دیکھا ہے. تو انہوں نے, لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ جنت کی تمنا کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے, تو کہتے ہیں نہیں, اگر وہ دیکھ لیں گے تو اور زیادہ تمنا کریں گے. کہتے ہیں وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں, کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے, تو کہتے ہیں کہ نہیں, تو کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں گے تو اور زیادہ پناہ مانگیں گے. ابھی مجھے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں, آئی ڈونٹ لائک ٹو کوٹ حدیث لائک زبانی کر رہی ہوں, لیکن میں انشاءاللہ ورڈز ڈھونڈ کے آپ کو نیکسٹ ٹائم وہ بھی کر دیں گے نا. تو جب اللہ تعالیٰ نے پروفٹس بھیجے, اللہ تعالیٰ نے اسکرپچرز بھیجی, کتابیں بھیجی, قرآن بھیجا, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیشہ اتنی گنجائش چھوڑی ہے کہ وہ ہماری پاور آف ججمنٹ کو ٹیسٹ کریں, ہماری پاور آف ججمنٹ کو ٹیسٹ کریں. آپ دیکھیں, آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری باتیں ہمارے سامنے کبھی بھی کھول کے نہیں رکھی. بتاتے ہیں, ایک ایک بات بتاتے ہیں, لیکن کس طرح بتاتے ہیں. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, ابھی بتایا, تو شیطان ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے. لیکن اگر وہ ہمیں بتا دے سامنے سے, شیطان سامنے کھڑا ہوا ہے اور شیطان آ کے ہمیں کچھ بات کہہ رہا ہے اور ہمیں پتا چل رہا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے, تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں رہا نا ٹیسٹ کا. اٹ وڈ مین نتھنگ کہ ہماری ٹیسٹ کہاں چلا گیا. اب تو ہمارے پاس ایک چوائس ہے, ہمیں سب چیزیں ابھی غیب کی پتہ ہے کہ غیب ہے, ہم صرف زبانی سن رہے ہیں, ہم قرآن میں سن رہے ہیں. If we believe in the prophet,
we believe in the Quran. If we believe in the Quran, we believe whatever is in the Quran is the truth. تو یہ ایک بڑے مزے کی بات ہے. It's like a circle ہے, آپ سمجھ لیں. I don't know how to explain it. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن یہی کہ جب ایک دفعہ ہم بلیو کرنا شروع کر جاتے ہیں تو یا اللہ کتنا پورا بلیف سسٹم پہ ہم بلیو کرتے ہیں. اور اگر ہمارے سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دیا جائے, یہ جنت ہے, یہ دوزخ ہے, تو بالکل کیا ہوگا پھر؟ وہ تو سب ختم ہی ہو جائے گا نا. یؤمنون بالغیب, یؤمنون بالغیب, ہماری پوری بلیف سسٹم ہی چینج ہو جائے گی. پروفیٹس, اینجل سب ہمارے سامنے آ جائیں, قضا و قدر ہر چیز, تو پھر ہمارا پورے میننگ لیس ہو جائے گا ہمارا کہ بالغیب میں. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ تو سب چیزیں میں ابھی بول رہی تھی, چلیں جوش میں بول رہی تھی, لیکن اس سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو بلیو کرنا ہے, جو کہ قرآن اور رسول سے ہمیں ملتا ہے اس میں بلیو کرنا ہے. اور جب ہم بلیو کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ سرنڈر کرنا ہے, اس پہ سبمٹ کرنا ہے. اور سبمٹ کا ایک اور مطلب کیا ہے؟ مطلب سلم کا ایک اور مطلب کیا ہے کہ سبمٹ کرنا. ٹھیک ہے نا, اسلم تو, جیسے ابراہیم علیہ السلام سے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے اسلم تو, آئی ہیو آلریڈی سبمٹڈ. تو آپ سبمٹ بھی کریں اور اوبیڈینس بھی اپنی مطلب اپنی اوبیڈینس کا بھی وہ سوچ لیں کہ ابھی ہم نے اللہ کو اوبے کرنا ہے. اور یہ اس وقت تک پاسبل ہے جب تک کہ ہمارے پاس چوائس ہے. جس دن چوائس ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم نہیں کر سکیں گے, اس کے بعد سبمیشن نہیں کر سکیں گے. یہ یاد رکھیں, میرے لیے اور آپ کے لیے, ہم دونوں کے لیے ہم یہ سیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر ہمیں پوری طرح ٹروتھ ڈسکلوز ہو جاتا, ہم اپنی آنکھوں سے سمجھیے, اگر ہم دیکھتے کہ اللہ تخت پہ بیٹھے ہوئے, سمجھیے جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس میجسٹک تھرون پہ بیٹھے ہوئے اور پوری یونیورس ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہو اور وہ ہوتا ہے, اور یہ ہو تو وہ ہوتا ہے اکارڈنگلی. پوری بارش ہو تو بارش, بادل ہو تو بادل, یہ مر جائے, یہ جاگ جائے, یہ ہمارے سامنے اگر ہو رہا ہوتا تو پھر ہماری اس فیتھ اور اس کانفیڈنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر یہ چیزیں فزیکلی آبزرویبل ہوتی تو میں اور آپ کیا, پھر تو اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ, اسٹبن سے اسٹبن ڈس بلیور جو ہوتا ہے, ورسٹ آف سنر بھی ہوتا, وہ بھی ڈس بلیف چھوڑ دیتا, ڈس اوبیڈینس چھوڑ جاتا, اور وہ ڈیر نہ کرتا کہ جگہ اللہ تعالیٰ کی یہ مائٹ ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہے, تو وہ بھی پھر ڈس اوبیڈینس نہیں کرتا, وہ بھی پورا دین میں داخل ہو جاتا. تو دیکھیں نا, یہ ہے جو چیز ہمارے سامنے ہو اس پہ تو بلیو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے, ہم یہ سیکھ رہے ہیں اس آیت سے کہ ہمیں ویٹ نہیں کرنا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ آئیں گے, کب اللہ تعالیٰ کے اینجلز آئیں گے. وہ آ گیا, اٹ ول بی دی اینڈ آف ایوری تھنگ. there will be no more occasion left. ہمارے لیے کوئی ایسا موقع نہیں ہوگا کہ پھر ہم کوئی چیز ڈیسائیڈ کریں, and that would be end of our testing period as well. دنیا ختم ہو جائے گی, ہم ختم ہو جائیں گے, ہمارا ٹیسٹ بھی ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا یہ روز دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ قائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے شک و شبہات اور ہیزیٹیشن سے ہمیں بچا کے رکھے. کم ٹائم رہ گیا, پھر بھی چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. سل بنی, سل کا کیا مطلب ہے؟ اس ہے فعل الامر, یعنی اللہ جیسے ہم کہتے ہیں قل, آپ کہیے, سل آپ پوچھیے, سیم چیز ہے, بالکل سیم ہے. قل میں آپ کہہ رہے ہیں کہیے, کن ہو جائیے, مطلب جو بھی چیز سیم, اس کو دیکھیں جو ویک وربس ہیں. سل آسک, سأل ہی آسک, سل یو آسک, مطلب سل آپ پوچھیے واحد ہے, اور فعل الامر ہے یعنی امپیریٹو ہے. سل بنی اسرائیل, آپ بنی اسرائیل سے پوچھیے. آپ the children of Israel, ask the children of Israel, ask the children of Israel, یا آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں. کم mean how many, آتیناہم we gave them, کتنی ہم نے دی ان کو. how many we gave them, کم آتیناہم how many we gave them, کتنی ہم نے دی ان کو. من آیات اللہ, نہیں من آیاتی, من آیاتن بیناتن, سوری من آیاتن, مجھے یہاں نظر نہیں آتا. من آیاتن بیناتن, من یعنی آف یا فرام, آیاتن یعنی سائنس, بیناتن یعنی کلیئر. کتنی نشانیاں ہم نے ان کو دی ہیں, کھلی نشانیوں میں سے ہم نے بنی اسرائیل کو دی. بنی اسرائیل سے پوچھیں, آپ پوچھیں کہ ان کو کتنی نشانیاں ملی. آف دا کلیئر سائنس, یا میریکلس کہہ رہے ہیں, میریکولس سائنس کہہ لیں, کتنی کلیئر سائنس, میریکولس سائنس, یا کتنی میریکلس, کتنی کھلی نشانیاں بنی اسرائیل کے سامنے آئیں. اور اللہ تعالیٰ آتیناہم وی گیو دیم, ہم نے ان کو دی. وَمَن یُبَدِّل, اور جو کوئی, یبدل آپ کو پتہ ہے با دال لام, پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. بدلا یبدل تبدیلا, فارم 2, بدلا یبدل تبدیلا. وَمَن یُبَدِّل,
and whoever replaces بدل دے, and whoever whoever replaces or exchanges, اور جو کوئی بدل دے یا تبدیل کر دے, دونوں ٹھیک ہیں, تبدیل عربی کا بھی لفظ ہے, جو بدل دے یا تبدیل کر دے نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کو, the favors of اللہ, جو اللہ کی فیور کو بدل دے, من بعد, after ما جاءتہ, came to him, جبکہ after what came to him, اس کے بعد جو آئی ان کے پاس, جو آئی اس کے بعد اللہ کی نعمت اس کو بدل دے. اللہ کی نعمت کو کیسے بدلتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ نے نعمت دی ان کو اور انہوں نے اس کو ایکسچینج کر لیا. then indeed فَإِنَّ اللَّهَ, then indeed Allah is شدید العقاب. شدید ابھی آپ نے پڑھا تھا, شدید العقاب سیویئر ہے, سخت ہے. so اللہ is, بے شک اللہ تعالیٰ شدید ہے, سخت ہے. عقاب in retribution یا in taking revenge, یعنی بدلہ لینے میں, عذاب دینے میں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ ایسا سودا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے اور اس بدلے میں اللہ تعالیٰ میں عذاب دیں گے. اس کی ہم وہ دیکھ لیتے ہیں, تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو انڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں. ابھی وہ ہم کا چکر جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, وہ کیسے ہیں, اب وہ یہ ہم چل رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو پوچھیں, آپ ان سے پوچھیں, بنی اسرائیل سے پوچھیں. اور یہ کیوں بنی اسرائیل سے پوچھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ہمیں تو معلوم ہے نا, ہمیں سب کو معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیوں یہ کہہ رہے ہیں. بیسیکلی مفسرین کہتے ہیں there are two reasons کہ یہ کوئری کیوں بنی اسرائیل کو ایڈریس کی جا رہی ہے. نمبر 1 اس لیے کہ وہ ایک گروپ آف لیونگ ہیومن بینگس تھے, ٹھیک ہے نا, ہیومن بینگس تھے, اور it provides a better source of instruction. اب دیکھیں, ہم ابھی آپ اپنے آپ کو ہی دیکھیں اس وقت, آپ مجھے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے ساتھ پڑھنے میں بہتری ہے, لیکن میں کہہ رہی کوئی بھی آپ کا استاد ہو, آپ اس سے ڈائریکٹلی سیکھ رہے ہیں, وہ آپ کو بول رہے ہیں, آپ اس سے سیکھ رہے ہیں, آپ کو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے, یا آپ کو ایک کامنٹری لگا دیں آپ اور اس پہ ایک ڈیجیٹل کوئی چل رہا ہے روبوٹ آپ کو بولے this happened, this happened, this will happen. دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. تو ابھی جس کے اوپر جو چیز گزر چکی ہے, جو لوگ پیرشڈ نیشنز تھے, جو ہلاک ہو گئے, تباہ ہو گئے, ان کی جو ایکسپیرینس تھی, جس سے وہ گزرے تھے, ہم ان سے ڈائریکٹلی سوال پوچھیں تو وہ بہتر ہے, یا کہ ہم آرکیولوجیکل فائنڈنگز سے پوچھیں, جو کہ میوٹ ہے. آرکیولوجیکل فائنڈنگز میں کیا آواز بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو کچھ چیز نکلتی اور آپ کہتے اوہ یہاں پر یہ ہوا تھا, یہاں یہ موجود تھا, یہاں یہ ختم ہو گیا. جو اب ہم دیکھتے ہیں سویلائزیشنز جو ختم ہو گئی ہیں, تو آپ لیونگ ہیومن بینگ سے پوچھنے میں آپ کو زیادہ اطمینان ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ, ایک ریزن مفسرین کہتے ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سل بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے پوچھ لیں جا کے. سیکنڈلی وہ یہ کہتے ہیں, مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک ایسے لوگ تھے جن کو پروفٹ ہوڈ بھی ملی تھی, جن کو تمام پروفٹس ان کے پاس آئے, اتنے سارے پروفٹس آئے, ان کے پاس بکس آئے. بنی اسرائیل کون تھے؟ جن کے پاس کتابیں ہیں, they were people of the book. تو ان کے پاس پروفٹس بھی آئے, ان کے پاس بکس بھی آئے, and they were the leaders of the world. پورے عالمین کے لیے اس وقت وہ لیڈرز تھے. تو ایسے لوگوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس جو نعمت تھی آپ نے اس کو چینج کیا. انہوں نے کیا کیا؟ they replaced. انہوں نے اپنی نعمت, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے بدل دیا نعمتوں کو, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو, اللہ کے فیورز کو چینج کر دیا. کیسے چینج کیا میں نے آپ کو کہا, میں بتاتی ہوں. they chose misguidance instead of guidance. انہوں نے گائیڈنس کے بدلے, ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو چوز کیا, انہوں نے خود ہی چوز کیا, اور پھر انہوں نے اللہ کے کمانڈز کے بجائے دوسری چیزوں کو پرائیورٹی دینی شروع کر دی. تو اب ان کے اندر کیا ہو گیا, ان کے اندر دنیا کی تمنا, دنیا کی ورلڈلینس جس کو کہتے ہیں نا, دنیا کی چیزوں کے لیے پیار, دنیا کی چیزوں کی طلب, دنیا کی چیزوں کی خواہش, ہپوکریسی آ گئی ان میں. اور پھر اس طرح کرتے کرتے ان کی جو بلیفس ہیں وہ چینج ہونے لگے, ان کی بلیفس بھی چینج ہو گئی, ان کا کانڈکٹ بھی چینج ہو گیا. اور سبسیکوینٹلی کیا ہوا, دے لاسٹ Allah's favor. انہوں نے اللہ کی جو نعمت تھی اس کو کھو ڈالا, اس کو بدل ڈالا, اس کو کھو ڈالا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں بتا رہے ہیں ان تباہ شدہ, ہلاک شدہ بنی اسرائیل کی کیوں اگزامپل دے رہے ہیں؟ اس لیے اگزامپل دے رہے ہیں کہ ہم ان کی طرح نہ بنیں, کہ ہم ان سے لیسن لیں, ناٹ ٹو فالو دیئر ایگزامپل. ہم بنی اسرائیل کی یہ ٹائملی وارننگ ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ایسا نہ کریں. ہم کو ارج کیا جا رہا ہے, ہم کو کہ آپ ہیزیٹیٹ نہ کریں, آپ رکے مت. جب اللہ کال کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, تو آپ اس میں انٹر ہو جائیں. آپ اپنی سٹبرنس مت دکھائیں, آپ یہ مت انسسٹ کریں کہ جب تک اللہ خود نہیں آئے گا, جب تک ملائکہ نہیں آئیں گے, جب تک ہمیں اس کی اوتھینٹسٹی پروف نہیں ہوگی, ہم نہیں مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا, انہوں نے اس سے بڑھ کے کہا, انہوں نے کہا اللہ ہمیں دکھاؤ, اپنی آنکھوں سے دکھاؤ. اور پھر جب اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے, پہاڑ پہ کیا ہوا, بجلی آئی,
बस अल्लाह ताला हमें महफूज रखे. टाइम हो गया. मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं, कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा आयतें तैयार की थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2:45 पे ख़त्म कर दूँ और जो क्वेश्चंस हो उनके लिए ज़्यादा टाइम दूँ. तो नौरीन क्वेश्चंस थे कुछ, पता नहीं नौरीन आई कि नहीं आई, तो क्वेश्चंस थे और उनके हमने जवाब दिया. कल भी मैंने जवाब परसों दिया था, लेकिन अब उसकी थोड़ी डिटेल है, आप ज़रा रिकॉर्डिंग के शुरू में सुन लीजिएगा इंशाल्लाह. एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज़? कोई भी क्वेश्चन हो? सबके सब मुराकबे में चले गए. क्या हो गया? एक मिनट, आपने जब कहा ना जलल तुम स्लिप, जी. और फिर उसमें था कि जल्लहुमा, सो वो ज़ात से था, ये जा से? नहीं, अज़ल्लहुमा शैतान ज़े से है. जैसे हाँ, दल्ला तो मतलब गुमराह होना. दल्ला दाद जो है वो गुमराह होना, और ये जल्ला जो है ये स्लिप होना. ओके. अज़ल्लहुमा शैतान, यानी दोनों को, आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी को, हव्वा को, दोनों को शैतान ने स्लिप होने पे वो कर दिया ना, कन्विंस कर दिया. वो मैंने गलती से जब अभी शुरू किया था, मैंने गलती से जा बोला. मैंने कहा जा जब बोलती हूँ ना, कभी कभी जा ऐसे लगता है जा बोल रही हूँ, तो जाल नहीं है, जा है, जिसको हम जे कहते हैं. इसलिए फिर मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि जे है. जी, और कोई सवाल? अमीना आपका माइक खुला हुआ है, शमीम आपकी खुली हुई है माइक क्या? मैं से खुला, अभी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई. रिकॉर्डिंग चालू है? रिकॉर्डिंग है, चल रही है. बंद कर देंगे, बंद कर देती हूँ. शमीम क्वेश्चन? क्वेश्चन है वही आपका कमेंट ये कि बनी इसराइल का जो बार बार इतना जिक्र है, ऐसे ही मैं किसी से तफसीर सीख रही थी तो उन्होंने बताया था कि जैसे कोई बड़ा भाई या बड़ा घर का गलत काम करता है तो छोटों को एग्जांपल देते हैं कि देखो उन्होंने ऐसा किया था तो उनके साथ ऐसा हुआ. तो दैट्स हाउ अल्लाह इज ट्राइंग टू टेल Muslims at that time कि देखो, if you don't learn from their mistakes, then if you make the same mistakes, then your end will be the same as their end. तो जैसे बड़े भाई की गलती से सीखना is better than making your own mistakes and going through the I don't know, difficult. मैंने ये तफसीर नहीं पढ़ी, होगी ऐसी मुफस्सिरीन ने बताया था. तफसीर तो नहीं थी, but this is the kind of she was Example time of trying to say कि हाँ ये, तो मैं तो कहती हूँ किसी का बड़ा भाई नहीं भी होगा तो क्या कर सकते हैं. लेकिन ये अल्लाह ने पेरिश्ड नेशंस का, स्पेशली पूरे कुरान में अब आता जाएगा ना, कौम हूद, कौम साल, सब आते जाएंगे ना, तो ये तमाम पेरिश्ड नेशंस का अल्लाह ताला बार बार बताते हैं. और खास करके बनी इसराइल तो इतनी बड़ी कौम थी और इतना कुछ किया उन्होंने, तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा क्लोज, हम सबसे ज्यादा क्लोजनेस उनसे थी, इसलिए वो भाई का कह रहे होंगे. लेकिन जिस तरह उन्होंने तंग किया मूसा अलैहि सलाम को, तो इस तरह तो किसी ने भी तंग नहीं किया था ना. तो आगे अभी हम पढ़ेंगे और भी चीजें, तो रोज भी पढ़ते हैं तो अजीब सा लग रहा होता है. अभी तरावियां चल रही हैं ना, अभी वो चल रहा था, अजीब अजीब से चीजें कर रहे होते थे. और जो मूसा अलैहि सलाम को उन्होंने किया वो तो बहुत ही ज्यादा था. लेकिन बस अल्लाह ताला जैसे भी हमको सीखना है, बड़े भाई का सोच के सीख लें, बड़ों का सीख लें, पिछली जनरेशंस का सीख लें. कहते हैं ना, सीखो, बस हमारा काम है सीखना, किसी तरह भी ना. और बस अल्लाह ताला सिखा दे. जज़ाकल्लाह खैर फॉर लेटिंग अस नो कि ये भी एक एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं. और कोई सवाल? कोई? बय्यनात इज ओपन एक्सप्लेनेशन है क्या? बय्यना का मतलब है कि हाँ, खुल के बताना किसी चीज को. जैसे ना बिल्कुल ओपन, देखो दो तीन चीजें हैं. बय्यना, युबय्यनो भी आता है, बय्यन आता है. तो इसलिए एक तो मैनिफेस्ट, इट्स क्लियर, किसी चीज को वाजे कर देना, नाइसली एक्सप्लेन कर देना, वो भी होता है. वो भी उसको बयान करना, उसको बयान कर देना. और फिर इसका मतलब ये भी तो, मुबीन का मतलब है क्लियर. मुबीन का मतलब है ओपन, क्लियर, मैनिफेस्ट, यानी वाजे है, क्लियर है, खुला है, जाहिर है, जो भी चीज आप कह लो. ओके, हमें पता है कि हमें सबको मालूम तो है कि शैतान हमारा दुश्मन है, क्लियरली पता है. अल्लाह टेल्स अस, अल्लाह वार्न करता है, लेकिन हम बोलते भी हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, या अल्लाह शैतान से बचा के रख, सब कुछ. लेकिन डू वी एक्चुअली इन आवर लाइव्स, डू वी एक्चुअली थिंक कि हाँ शैतान किसी वक्त भी हमको बरगला सकता है? अनटिल वी डाई, आखिरी मिनट पे भी, आखिरी सेकंड पे भी, आखिरी लम्हे पे भी वो आपको रोक देगा कि कलमा नहीं पढ़ो. That will be हलाकत. हमारी सारी जिंदगी गुजार ली और आखिर में जाके हम शैतान के प्रे हो गए.
دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کتنا بولتے رہے کہ آپ پڑھ لیں, آپ ڈکلیئر کر دیں شہادہ. He didn't. تو ہے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. کہ اسی لیے بولتے ہیں نا جب آپ کسی کو, ہاں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا, لیکن بہت سارے بڑے بوڑھے یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو رہا ہو, جب پتہ ہے کہ یہ بالکل آخری وقت ہے, اس پہ یہ مطلب نزا کا عالم ہے, آپ اس کو بولیں مت کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, بار بار نہیں بولیں آپ, کیونکہ اگر اس نے کہہ دیا نہیں اور اسی پہ ڈیتھ ہو گئی تو کلمہ کو نہیں کہتے ہوئے ڈیتھ ہو جائے گی. سو وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ایڈوائزبل کہ آپ اس کے سامنے بس کلمہ پڑھتے رہیں, اس کو پڑھائیں, ویسے ہی پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ خود پڑھتے رہیں, وہ سنتے رہیں. لیکن جب آپ نے یہ کہا نا کلمہ پڑھو, وہ نہیں کہنا. اگر اس نے نہیں کہہ دیا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی. تو he is our clear enemy, we know that. اور وہ فٹ اسٹیپس آف دا شیطان کا تو آپ نے سنا ہوگا نا, میں نے پہلے شاید بتایا ہوگا آپ لوگوں کو قصہ, سب نے سنا ہوا ہوگا, یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. وہ جو ایک بھائی لوگ تھے اور وہ لوگ جا رہے تھے کہیں پلگرمیج پہ جا رہے تھے, تو انہوں نے اپنی بہن کو بولا ہم کس کے پاس, کس کے کیئر میں رکھ کے جائیں نا, تو اس شہر میں سب سے زیادہ نیک جو بندہ تھا ایک, اس کے پاس انہوں نے کہا ہم رکھ کے جائیں گے نا, تو اس کے حوالے کر کے جائیں گے, تو یہ ہماری بہن کو کم از کم یہ اس کا خیال رکھے گا, اس کی عزت کا خیال رکھے گا, اینڈ ایوری تھنگ. برسیسا شاید نام تھا اس اسٹوری کا, if I remember correctly. تو وہ اس کو پھر چھوڑ کے گئے. جب وہ چھوڑ کے گئے تو یہ نیک آدمی تھا, اچھا آدمی تھا, تو یہ باہر سے کھانا رکھتا تھا اور کہتا تھا کھانا میں نے رکھ دیا, اور پھر چلا جاتا تھا. پھر باہر سے کھانا رکھتا تھا, پھر چلا جاتا تھا. وہ لڑکی آتی تھی اندر سے کھانا لے کے اندر چلی جاتی تھی. پھر اس کو شیطان نے کہا کہ یار تم اس طرح کرتے ہو, خامخواہ باہر سے رکھتے ہو, وہ کیا سوچے گی, تم نہ اس کو دیکھ رہے ہو, نہ سلام کر رہے ہو, نہ کچھ کر رہے ہو, اور اس کو باہر نکلنا آتا ہے, باہر نکلنا پڑتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا, تو اس نے دروازہ کھول کے اندر رکھ دیا کرو. تو اس نے پھر کہا کہ دروازہ کھولو, میں اندر رکھ دیتا ہوں, تو میں باہر نہ آنا پڑے. یہ فٹ سٹیپس تھا, فرسٹ سٹیپ تھا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, دروازہ کھولا, اندر رکھا. اس کے بعد اس نے اس کو کہا کہ اب تم اندر تک جا رہے ہو, رکھ رہے ہو, تو اسے سلام بھی نہیں کر رہے ہو. پھر آہستہ آہستہ لائک اٹ وینٹ آن, سلام, دس دیٹ, ایوری تھنگ چلتا رہا. ان دی اینڈ جا کے وہ لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا رہا. ان دی اینڈ دے did something like fornication تک پہنچ گئی بات. جب اس نے یہ کر دیا, حالانکہ وہ بہت نیک آدمی تھا, سب نیک ترین آدمی تھا, لیکن فٹ اسٹیپس آف دا شیطان پہ جب چلتے ہیں وہ آہستہ 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 آپ کو دوسرے تیسرے لیول پہ لے جا کے اتنا ہوا کہ اس کے ساتھ اس نے فورنیکیشن کر لی. جب اس نے کر لی تو اس کے بعد پھر اس نے کہا اب میں کیا کروں, یہ لوگ تو حج سے واپس آ رہے ہیں. اس نے پھر کیا کیا, باہر لوگوں کو پتا چل جائے گا, جب لوگوں کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا نا, تو میں اس کو دفناؤں گا کیسے. اس نے وہیں پر گڑھا کھودا اور اس کو دفنا دیا وہیں پر, اس کو وہیں پر اسی گھر میں نیچے دفنا دیا. اور پھر اس کے بعد جب اس کے بھائی لوگ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بہن, تو اس نے کہا بہت رو رہا تھا, کہہ رہا تھا وہ دیکھو وہ فوت ہو گئی ہے, اور یہ ہو گیا اور ہوگا, اور پتہ نہیں جھوٹی قبر بھی کوئی بتا دی. پھر پتہ ہے وہ بھائی لوگ گھر میں تھے, ان کو پتہ نہیں خواب میں آیا کہ کیا ہے, لمبی سٹوری تھی. پھر ان کو پتہ چلا, دس واز اے ٹرو سٹوری, ان کو پھر پتہ چلا, اور پھر انہوں نے پھر کھود کے نکالا اور پتہ چلا کہ یہ ان کی بھی ہے. پر مطلب ان دی اینڈ پتہ چلا نا کہ دیکھو یہ خطوات شیطان چلتے چلتے انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے. ہمیں شیطان شروع میں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, آپ ویسے ہی آپ کبھی ویگس اگر جاتی ہیں, ویگس جائیں گی تو آپ کو بولے گا کوئی حرج نہیں, ایک $1 ڈال کے دیکھ لو, ایک $5 ڈال کے دیکھ لو, کوئی حرج نہیں ہے نا. تو آپ ایسے ہی مزے میں ڈال کے, جب آپ $5 کا ایک ڈالیں گے نوٹ یا 10 کا ڈالیں گے, اور اتنا سارے جب گرنا شروع ہو جائیں گے, آپ کے واو یہ تو زبردست ہے, ایک 5 اور ڈال دو, ایک 10 اور ڈال دو. دس از ہاؤ یو گیٹ ایڈکٹڈ. جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اسموک کر کے دیکھو, آپ ایک پہلا وہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر یا شراب آپ ایک لینا شروع کریں گے, اس کے بعد آپ کی عادت ہوتی جائے گی, یو گیٹ ایڈکٹڈ ٹو اٹ. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے خطوات شیطان کے, ونس آپ سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے ادھر راستے پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی, یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے تھوڑا سا ریلیٹ کرائیں آج کل ہمارے سیکھنے کے لیے, کہ جیسے ہم نے تفسیروں میں پڑھا سب کے جو بھی بنی اسرائیل نے کیا, وہ یعنی جتنی غلطیاں کی انہوں نے بھی, وہ سب مسلمان امت بھی کرے گی. آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہر قوم جو تھی ادھر بھی قومیں آئی جو کہ تمام ہلاک شدہ قومیں, پیرش نیشنز, ان میں ایک ایک دو برائیاں تھیں. کوئی وزن میں گڑبڑ کرتا تھا, کسی میں لوتیت تھی, کسی نے چیلنج کیا, کسی نے جو سب الگ الگ تھے. بنی اسرائیل کے الگ, سب کے الگ الگ تھے, کوئی مانتا نہیں تھا, کوئی کچھ.
آپ دیکھیں کہ ہماری قوم میں اب آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں موجود ہیں, آپ دیکھ رہی ہیں, اس میں کیا حوالہ دینے کی ضرورت ہے, لائک وی نو نہیں آلریڈی. مطلب یہ کہ سیکھنے کے لیے اللہ نے بار بار کہا ہے نا, بار بار پرانی باتیں جو اللہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان سے پوچھ لو, اس قوم سے جا کے پوچھو جی کہ آرکیولوجسٹ کہ وہ ہم نشانیاں نہیں, اللہ کھلے عام چیلنج کر رہے ہیں کہ آج بھی جا کے پوچھ لو ان سے نا ہاں بالکل کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا. لیکن پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا جس طرح تفسیروں میں ہے کہ جو بنی اسرائیل نے کیا مسلمان امت بھی وہی غلطیاں وہی کرے کریں, گی, بالکل کریں. لیکن کہاں جا کے ہے کہ ہم الگ ہو جائیں یا ہم سمجھ جائیں یا یہ کہیں کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے. قرآن یعنی ایک ہوتا میں ہے نا, یہ نہیں ہے کہ یہ کریں گے ہم لوگ, قرآن میں یہ اچھا کہ ہم بچیں. قرآن نہیں کہتا, نہیں کہتا ہم کریں گے, قرآن نہیں کہتا ہم لیسن لیں, ہم ان سے سیکھیں. اور ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, اور ہاں مفسرین کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہوگا, کیونکہ کچھ چیزوں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیسیز کی ہیں نا, جیسے سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو جانا, کہ انہوں نے کہا کہ ہاں جو کرسچنز ہیں وہ 72 سیکٹس تھے تو ہم 73 ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہے اٹس ناٹ سم تھنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی خوشی کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈزنٹ لائک اٹ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, آپ آپس میں فرقے مت بنو, لیکن ہم فرقے بن گئے. تو یہ کچھ چیزیں ہم اللہ کو تو پتہ ہی ہے کیا ہونے والا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیزیں ہمیں بتا دی. اور بنی اسرائیل کی یہی ہے کہ ہم جب دیکھ رہے ہیں وہی چیزیں ہم اپنے اندر بجائے لیسن لینے کے ہم وہی چیزیں کر رہے ہیں, سب چیزیں کر رہے ہیں. غلط ناپنا, غلط تولنا, وہ سب جو ہے شعیب کی جو تھی, میں کہہ رہی ہوں نا, کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں. وہی انٹرسٹ میں, ہر چیز میں ہم لوگ بالکل پوری طرح آگے انوالو ہیں. بس اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے مصباح, بس کوشش کرنا ہے ہم لوگ. بس یہ انٹرسٹ کا تو مطلب یہ کہ وہ ہے نا, مطلب اتنا بندہ, یعنی میں تو اس پہ وہ ساری کتنی کلاسز لیں جب فرسٹ ٹائم قرآن پڑھا تھا. اور ہم لوگ میں یہ ریکارڈنگ بند کر دوں مصباح, پھر بعد ہاں میں پلیز کر لیتے ہیں, بند کیونکہ جو لوگ سن رہے ہوں گے ان کو پتہ نہیں, پھر ابھی ختم کر دوں تو کم از کم میں 1 منٹ ریکارڈنگ بند کر دیتی ہوں. دعا پڑھ لو نا. ہاں, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.